بھیجنی پڑتی، اچانک سامان بھیجنا پڑتا، اچانک مجھے لوگ بھیجنے پڑتے، تو ایک طرف تو جنگ تھی نہیں، جہاد تھی نہیں، ہر طرف مسلمان مجاہدین جہاد کر رہے، تو خلفائے راشدین اس میں مصروف رہے۔ اور اس کے بعد جب بہت طویل عرصہ ہو گیا اور پھر جو ہے حضرت امیر معاویہ نے افریقہ کو بھی فتح کر لیا، اور یہ بلوچستان وغیرہ اور یہ ایریے سارے فتح ہو گئے، پاکستان تک جو ہے نا ہندوستان تک مسلمان پہنچ گئے بعض علاقوں میں، بلوچستان سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا۔ اس طرح سے طویل ایک سلطنت بن گئی۔ اس کے بعد امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے، یزید سے تخت پر آیا، بہت بڑا ایک واقعہ پیش آ گیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھرانے کا۔ اس کے بعد جو ہے پھر رد عمل آیا، جب بہت بڑا نقصان ہو نا اس کا رد عمل بہت بڑا آتا ہے۔ رد عمل آیا تو عبداللہ بن زبیر جو کہ رشتہ دار تھے حضرت امام حسین کے، ان کے بھی قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے پھر پوری سلطنت کو سنبھال لیا۔ یزید نے ان کو بھی خط لکھا تھا میری بیعت کرو عبداللہ بن زبیر کو، انہوں نے نہیں کی تھی۔ تو پھر یہ جب انہوں نے سارا سنبھال لیا تو پھر مروان بن حکم نے جا کے شام میں اپنی الگ خلافت کا اعلان کیا، تو وہاں سے لوگ آئے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت کے اندر رسول اللہ کی اس خواہش کو مکمل کر دیا، کعبے کو پھر حتیم سمیت تعمیر کر دیا۔ یہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کی بات ہے۔ آپس میں مخالفتیں تھیں، وہ جب کعبہ تعمیر ہو گیا، اوپر سے حجاج بن یوسف انہوں نے بھیجا تو وہ غالب آیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو وہ حجاج بن یوسف اتنا علم نہیں رکھتا تھا، مسلمان تو تھا، علم نہیں رکھتا تھا۔ علم تو وہ رکھتے تھے جو حضور کے قریب تھے، صحابہ بھی، علم تدوین بھی ہو رہا تھا، حدیثیں لوگوں کے سینے میں تھی، کتابیں آئی نہیں تھیں، اور جس کے پاس جو حدیثیں تھیں اسی کے پاس تھی، جا کے سننی پڑتی تھی۔ جیسے آج ہم کھولیں بخاری کھولیں مسلم کھولیں، حضور کی سارا کچھ پڑھ لیں، ہمارے اوپر کرم ہے، ان کی محنتیں ہیں، ورنہ ان کو کوئی حدیث لینی پڑتی تو ایک کے پاس 10 100، دوسرے کے پاس 20، کسی کے پاس 30، کسی کے پاس 40، 100، 200۔ بعد میں محدثین نے یہ کام کیا تو حضرت امام مالک کو 7.5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، سبحان اللہ۔ پھر ایسا محدثین 2.5 لاکھ حدیثیں حضرت امام بخاری کو یاد تھیں۔ پھر اس طرح سے ائمہ حدیث نے حدیثیں پھر خوب یاد کی، جمع کی، پھر جب جمع ہو گئی تو پھر حدیثیں تدوین، کتابیں تدوین کی جب مجبوری لگی۔ تو اس وقت یہ بھی پرابلم تھا، تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ تو اس کا ساری زندگی اس کا نام رہے گا عبداللہ بن زبیر کا، اس نے اللہ کا گھر بنایا، آپس میں پوچھنے کی۔ اس نے کہا نہیں، جو پہلے تھا حضور کے زمانے میں تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، میں نے وہی بنایا۔ اس نے پھر اس کو جو ہے نا شہید کیا اور دوبارہ یہی بنایا جو بھی کھڑا ہے، اس کو پھر بنایا۔ پھر جب وہ سارے معاملات ہو گئے تو مسلمانوں کی فقہ بن گئی، فقہا آ گئے، علماء آ گئے، کتاب حدیث کی تدوین ہوئی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا اس وقت کے بادشاہ نے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں، آپ اتنا مسلمان جو ہے نا دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے کہ بادشاہ نے نہیں کیا، پہلے تو حجاج بن یوسف نے شہید کر کے کر دیا، لیکن پھر مسلمانوں میں علم کی تدوین اتنا آ گئی، تعظیم اتنا آ گئی، احترام اتنا آ گیا کہ وقت کے بادشاہ نے حضرت امام مالک کو پوچھا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں، تھا بادشاہ وہ، اگر آپ عالم ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کعبے کو دوبارہ تعمیر کریں۔ آپ نے فرمایا یار یہ روزانہ مذاق بنے گا، آج میں فتویٰ دوں گا کل کوئی اور دے دے گا، لہٰذا جہاں یہ کھڑا ہے اس کی یہی تعظیم ہے، اس کو یہی رہنے دیں۔ تو حضرت امام مالک کی وجہ سے آج کعبہ شریف وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ کعبہ شریف ہمارے دلوں کی دھڑکن جو ہے نا کعبہ شریف کے ساتھ وابستہ ہے، اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔ بیت اللہ شریف، مسجد اقصیٰ، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جو ہے نا مہینوں تک وہاں جو ہے نا اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور پھر کعبہ شریف کو منہ دیا ہے، اور بیت المقدس اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ہمیں دیا، پھر مسئلے بنے، پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے لے کر ابھی تک بھی مسلمان بیت المقدس میں نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن قبضہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف ابان نے کعبے کا ذکر کیا، اللہ اس کو بھی آزادی عطا فرمائے، بیت اللہ شریف کو اللہ آزادی نصیب فرمائے۔ ہم سب کو، ہمارے جو بزرگ ہیں پرانے بوڑھے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب حج پہ جاتے تھے تو بیت المقدس میں جاتے تھے، امن تھا، یہ کچھ عرصہ پہلے امن تھا نا بیت المقدس میں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ یعنی یہ ہمارے گھر ہے جہاں ہماری روحانیت متعلق ہے، جہاں سے ہمارے خلوتیں ہیں، یہاں جلوتیں ہیں، یہاں جہاں سے ہمیں اپنا رب کی قربت، اپنے رب کا ذکر، ہماری آپس کی ملاقاتیں، ایک دوسرے سے بیماری اور دکھ سکھ
ہم ایک دوسرے سے نماز کے بعد پوچھ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں، اللہ کی اکٹھی عبادت کر کے اپنے اجتماع اور اپنی جو ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو یہ مساجد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ مسجد کو تعمیر کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک حبیب ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد نبوی خود تعمیر میں حصہ لیا، صحابہ رکتے تھے لیکن حضور نے خود حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خود حصہ لیا ہے۔ تو ہمارے پہلے مسلمان مسجدیں ہی بناتے تھے۔ آپ دیکھیں بادشاہی مسجد ہے، یہ وزیر خان مسجد ہے، ہندوستان میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اور اسی طرح ہر صوبے میں ہماری مساجد بادشاہوں کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان ہے، پاکستان جب سے بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا ہے، بہت بڑا ٹکڑا نعمت دیا ہے، لیکن کبھی حکومت کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے مسجدیں نہیں بنی۔ جب سے مسجدیں نہیں بنی تو ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب تک آپ اللہ کا گھر ہے نا، یہ پاکیزہ ہے، آپ میں سے اگر کوئی سیاست میں آ جائے گا نا، آپ میں سے کوئی، تو وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا، وہ ڈرے گا۔ آپ بتائیں دل سے ایسے بات ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھے ہیں، اگر کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو کبھی بھی آپ اس سے زیادتی نہیں کریں گے۔ تو جب تک سیاست مسجد میں رہی تو اس وقت فاروق اعظم، اللہ نے قوم کو اللہ نے فاروق اعظم عطا فرمایا، صلاح الدین ایوبی عطا فرمائے، محمود غزنوی عطا فرمائے۔ جب سیاست مسجد سے باہر گئی تو پھر آپ کے سامنے ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، پھر وہ لوگ آئے کہ آج سیاست کا نام سن کر بندہ کیا سمجھتا ہے، وہ آپ سب کے عیاں ہے، ظاہر باہر ہے۔ تو یہ تھا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سارے کام ہمارے۔ اس کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ کبھی کسی مولوی سے پوچھیں اس کا محراب نام کیوں ہے؟ یہ دیکھیں اگر نام رکھنا، مسجد تو تھوڑا سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اس کا نام محراب کیوں رکھا ہے؟ محراب کا معنی ہوتا ہے جنگ کا آلہ۔ کیا؟ حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ محراب میں نے بتایا تھا میم آ جائے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے آلہ، میم کے نیچے زیر آ جائے۔ محراب جنگ کا آلہ، یعنی جو امام آگے کھڑا ہوتا ہے وہ ساری قوم کے لیے جنگ کا آلہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ پریکٹس دیتا ہے، سمجھاتا ہے کہ آپ قرآن پڑھاتا ہے نا، قرآن میں سارا کچھ ہے، وہ قرآن سے سمجھاتا ہے، قرآن سے بتاتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر، یہاں مصلی ہوتا ہے اس کا، لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، یہاں ممبر ہوتا ہے، یہاں لوگوں کو تقریر کرتا ہے۔ تو اس وقت دیکھیں جو کہتے ہیں مسجد میں سیاست جائز نہیں ہے، لیکن مسجد جنگ کا نام کیوں رکھا ہے؟ پھر یہ محراب کا نام حرب، جنگ یعنی جنگ کا آلہ۔ کیا؟ جنگ کا آلہ۔ ہماری مسجد کا نام ہی، یہ مسجد کے اندر محراب کا نام محراب کہتے ہیں، محراب اس لیے ہے۔ جیسے میزاب کہتے ہیں نا، میم کے نیچے زیر ہے تو بارش بھرنے کے بعد برسنے کا پانی، بارش کے پانی نکلنے کا آلہ، میزاب۔ تو یہاں ہے محراب، میم کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح مروح، ہوا کا آلہ، روح سے بنا ہے مروح، ہوا کا آلہ۔ تو یہ ہمارے ہاں پہلے تعلیمات تھیں، تو جیسے زمانہ بدلا تو معاملات بدل گئے۔ آج ہم مجبور ہیں اس طرح کی باتیں ہم مطلب سمجھ لیں کہ اپنے حسن تلفظ کے ساتھ، حسن خطابت کے ساتھ، حسن تقریر کے ساتھ بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عیاں کر کے، ظاہر و باہر کر کے اس وقت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو خوب۔ اللہ رب العزت کے گھر جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح بالکل اس میں نماز پڑھنا، اس کی امامت کرانا، اور اگر کوئی بندہ اس کے مقام منصب کو سمجھے اور اس کا انتظام سنبھالنا بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں رب کی شان دیکھیں، اس قدر عنایت کسی پہ نہیں ہوتی۔ ہم نے لینا ہے مسجد کے لیے چندہ، تو کیا کہنا ہے کس کے لیے لینا ہے؟ مسجد کے لیے۔ اور پنکھوں کے نیچے کون بیٹھے گا؟ ہم۔ مسجد کے لیے صفیں لینی ہیں، صفوں میں کون بیٹھے گا؟ ہم بیٹھیں گے۔ جی مسجد کے لیے لنٹر ڈالنا ہے، لنٹر کے نیچے کون بیٹھے گا؟ مسجد کے لیے اے سی لینے ہیں۔ یعنی اللہ کی شان